العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان کے مباحث چل رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ایمان کی حقیقت، ماہیت اور اسی کے ساتھ ساتھ ہرقل کا اور ابو طالب کا مسئلہ حل کیا گیا کہ یہ دونوں باوجود تصدیق کے مومن کیوں نہیں قرار پائے۔ آج یہ حل کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کی ضد کفر کی حقیقت کیا ہے اور اس کی انواع و اقسام کیا ہے۔ ایمان کی تعریف کے ساتھ کفر کا تعارف بھی آپ کو دیا گیا تھا۔ کفر یکفرو کے معنی آتے ہیں چھپانے کے۔ ایمان انسان کی فطرت کی آواز ہے، ایک فطری آواز ہے، فطری جذبہ ہے، فطری تقاضا ہے کہ انسان اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے محسن حقیقی کو، محسن اعظم کو مانے اور اس کا ہو کے رہے، اور اس کا ہو کے رہنا یہ ایمان تھا۔ تو ایمان اس کا فطری تقاضا ہے، اس جذبے کو اور فطرت کی اس آواز کو اس نے دبایا اور چھپایا، اس لیے وہ آدمی کافر ہو گیا اور اس کا یہ عمل کفر قرار پایا۔ اور اس کی باضابطہ تعریف یہ ہوئی تھی عدم التصدیق لما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدم التصدیق سے اس کی تعریف کی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو لے کر آئے اس کی تصدیق اس کی طرف سے نہیں پائی گئی، بس تصدیق کا نہ ہونا یہی کفر کی تعریف ہے۔ تو اس لیے ایک لفظ میں آپ یاد کر سکتے ہیں، عدم تصدیق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء مما علم بالضرورۃ مجیئہ بہ۔ مختصر بھی کہہ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری تھا، تصدیق کرنا جن کا ضروری تھا، ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی تصدیق نہیں پائی گئی تو یہی نہ پایا جانا عدم التصدیق فی شیء مما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جن چیزوں کے تعلق سے ایمان لانا ضروری تھا، تصدیق کرنا ضروری تھا، ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی تصدیق نہیں کی گئی تو یہ کفر ہے۔ اب کفر کی چند قسمیں، کفر انکار، کفر جحود، کفر عناد، کفر نفاق، 4 قسمیں ہیں کفر کی۔ چاروں کا مطلب آپ سمجھتے چلیں۔
کفر انکار یہ ہے کہ دل میں بھی انکار ہو، زبان پر بھی انکار ہو. جیسے عام طور پر کفار کا یہی حال ہے کہ ان کے نہ دل میں تصدیق موجود ہے، نہ زبان پر تسلیم و اقرار کا جملہ. اس کو کفر انکار کہتے ہیں. کفر جحود یہ ہے کہ دل سے تو وہ پہچانتا ہے، ایمان کی حقیقت کو سمجھتا ہے، مومن بہی جو چیزیں ہیں اس کی حقیقت اور حقانیت کو سمجھ رہا ہے، لیکن زبان سے انکار کر رہا ہے. بہت سارے اہل مکہ ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو خوب سمجھتے تھے مگر زبان سے انکار کرتے تھے. یہ کفر جحود تھا. نمبر 3 کفر عناد. کفر عناد یہ ہے کہ دل سے بھی جانتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، لیکن التزام طاعت اور شریعت نہیں. التزام طاعت و شریعت نہیں کرتا. شریعت کا غلام ہو کے رہنا اس نے پسند نہیں کیا، اتباع اس نے پسند نہیں کیا، اس کا اقرار ہی نہیں کیا. یعنی گویا تصدیق تو ہے لیکن التزام طاعت نہیں یا انقیاد باطنی نہیں ہے. یہ حال ابو طالب کا تھا، ہرقل کا تھا. چوتھا کفر نفاق ہے. زبان سے تو اقرار کرتا ہے اور التزام طاعت بھی ہے، التزام شریعت بھی ہے، نماز روزہ بھی کرتا ہے. منافقین یہ سب کرتے تھے لیکن دل میں انکار موجود ہے. لیکن دل میں انکار موجود ہے، دل سے قبول کرنے اور ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. اس کو کفر نفاق کہتے ہیں. تو 4 قسمیں ہو گئی. کفر انکار یہ عام کفار کا کفر ہے. کفر جحود کہ دل سے برابر سمجھ رہا ہے لیکن زبان سے انکار کرتا. ابلیس کا یہی حال تھا، ابو جہل کا بھی یہی حال تھا. کفر عناد میں یہ ابو طالب اور ہرقل کی مثال ہے کہ دل سے بھی جانتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے، مانتا ہے، لیکن التزام شریعت اس کے اندر میں نہیں ہے. اور کفر نفاق تو منافقین کا ہے کہ دل سے، زبان سے تو اقرار ہے، ظاہر میں التزام شریعت بھی ہے لیکن دل سے انکار ہے، دل میں تصدیق موجود نہیں ہے. یہ کفر کی چند قسمیں تھیں جو آپ کو بتلائی گئی. اب ایمان کی حقیقت کے سلسلے میں فرقہ اسلامیہ کی، مذاہب اسلامیہ کے کچھ الگ الگ خیالات ہیں. جن میں اہل حق اور اہل باطل کا اختلاف پایا جاتا ہے. جہمیہ ایک فرقہ، جہم ابن صفوان کی طرف منسوب ہے. عقائد کی کتابوں میں، عقائد کے درس میں آپ کو ان کی تاریخ اور مذہب کی تفصیل سننے کو ملی ہوگی. یہ جہمیہ فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے، چاہے وہ معرفت اختیاری ہو یا غیر اختیاری. کفار کو بھی نبی کی نبوت کی معرفت ہوتی ہے لیکن اختیاری نہیں ہوتی. تو جہمیہ فرقہ نے اتنا عموم رکھا ہے کہ معرفت قلبی ہونی چاہیے چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری. ان کے نزدیک ایمان کے لیے
تصدیق قلبی اور انقیاد قلبی اور التزام شریعت یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اب ان کی تقریر پر اور ان کے مذہب پر تو ابو طالب اور ہرقل بھی مسلمان ہو جاتے، اس لیے کہ ان لوگوں کو بھی معرفت حاصل تھی۔ مگر میں نے کہا یہ باطل فرقے کرام میں یہ جہمیہ کا یہ فرقہ باطل فرقوں میں ہے۔ دوسرا فرقہ کرامیہ کا کہ محمد ابن کرام کے ماننے والے، ان کے نزدیک ایمان کے لیے صرف اقرار باللسان کافی، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح کی ضرورت نہیں، صرف اقرار باللسان کافی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ان کے مذہب کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے ہاں ایمان نام اقرار باللسان کا احکام دنیویہ کے اعتبار سے، یعنی دنیوی احکام کے نفاذ کے لیے ایمان ثابت کیا جائے گا تو اس کے لیے صرف اقرار باللسان کافی ہوگا۔ باقی نجات آخرت کے لیے تصدیق قلبی ضروری ہے ان لوگوں کے نزدیک بھی، یعنی کرامیہ کے نزدیک بھی۔ اب اس صورت میں اہل سنت والجماعت یعنی اہل حق اور کرامیہ کے درمیان کچھ زیادہ اختلاف باقی نہیں رہ جاتا۔ تیسری جماعت مرجیہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، یہی تصدیق نجات کے لیے کافی ہے، تصدیق قلبی کا نام، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے گویا عمل میں ڈھیل پیدا کر دی، اسی لیے ان کا نام پڑ گیا مرجیہ۔ ارجا یرجی ارجاءن، ارجا یرجو ارجاءن، ڈھیل دینے کے، مؤخر کرنے کے، پیچھے کر دینے کے، عمل کے معاملے میں انہوں نے ڈھیل دی، اس کو مؤخر کر دیا، اس لیے یہ مرجیہ کہلانے لگے۔ ان کا یہ نعرہ ہے، ان کی یہ آواز ہے کہ جس طریقے سے بغیر ایمان کے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، خواہ اس نے کتنے ہی اچھے کام کیے، وہ اخلاق و شرافت کا مجسمہ ہی کیوں نہ ہو، مگر ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایمان نہیں ہے تو یقیناً وہ مخلد فی النار ہوگا۔ تو کہتے ہیں جس طرح یہ طے ہے اسی طرح یہ بھی طے ہے کہ اگر ایک آدمی میں ایمان ہے تو اس کے گناہ کتنے ہی ہوں دوزخ میں ہرگز نہیں جائے گا، یعنی ایمان نہیں ہے تو جنت میں ہرگز نہیں جائے گا، تو ایمان ہے تو دوزخ میں وہ ہرگز نہیں جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ایمان کے لیے صرف تصدیق قلبی ضروری ہے، تصدیق قلبی کے ساتھ گناہ کوئی مضرت نہیں پہنچا سکتی۔ الطاعۃ لا تفید والمعصیۃ لا تضر، طاعت سے کوئی فائدہ نہیں، معصیت کا کوئی ضرر نہیں۔ یہاں بھی علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے نزدیک تصدیق بالقلب کے بعد جنت کا دخول تو ضروری ہے، لیکن اعمال کے تفاوت کے اعتبار سے ان کے نزدیک بھی جنت کے مراتب میں تفاوت ہوگا، اس لیے کہ باوجود کتب سماویہ
اور انبیاء کرام کی تعلیمات میں عمل کے بارے میں اہتمام کے اس کا مطلقاً کسی بھی درجے میں اثر نہ ہونا عقل میں آنے والی بات نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کوئی شریعت ایسی نہیں جس نے عمل کو بیکار قرار دیا، بے معنی قرار دیا. اس لیے ان کی بات کا بالکل یہ مطلب لینا مناسب نہیں کہ ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، اگرچہ کہ مشہور یہی بات ہے. علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ تصدیق بالقلب کے بعد اس تصدیق والے کو جنت ضرور ملے گی، البتہ تصدیق کے بعد جو جنت کا داخلہ مقدر ہوگا تو ہر ایک کا الگ الگ درجہ ہوگا، اعمال کے اعتبار سے تفاوت ہوگا. معتزلہ اور خوارج یہ دو مذہب اور ہیں. ان دونوں جماعتوں کے نزدیک ایمان مرکب ہے 3 چیزوں سے، اور تینوں اجزاء ایمان کے لیے ضروری ہیں. اگر تینوں میں سے کوئی ایک جزو نہیں تو ایمان موجود نہیں. پہلا جزو تصدیق بالقلب، دوسرا جزو اقرار باللسان، تیسرا جزو عمل بالارکان. یہ تینوں اجزاء ایمان کے ضروری ہیں. یہ کہتے ہیں کوئی آدمی تارک عمل ہوگا تو مخلد فی النار ہوگا. البتہ ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا پھر اختلاف ہے. خوارج کے نزدیک تو تارک عمل اپنے اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے. یہ خوارج کا مذہب ہے. اور معتزلہ کے یہاں تارک عمل اپنے اس گناہ کی وجہ سے ایمان سے تو خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ فاسق ہوتا ہے. اور یہ فسق ان کے یہاں ایک درجہ ہے درمیانی جس کو منزلۃ بین المنزلتین سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ جس طریقے سے کافر مخلد فی النار ہوتا ہے اسی طرح وہ اس فاسق کو بھی مخلد فی النار کہتے ہیں. گویا ان دونوں فرقوں کے درمیان اختلاف صرف لفظی ہوا، انجام اور معال کے اعتبار سے ان کے اور خوارج کے درمیان کوئی فرق نہیں. وہ بھی ارتکاب کبیرہ کرنے والے کو مخلد فی النار کہتے ہیں اور معتزلہ بھی کہتے ہیں. بہرحال دونوں مخلد فی النار تو مانتے ہی ہیں عمل چھوڑنے والے کو، تارک عمل کو. یہ ایمان کے تعلق سے فرق باطلہ کے خیالات آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اب اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں کیا مذہب ہے اور کیا ان کی تفسیر ہے ایمان کی تعریف میں، اس میں بھی تھوڑا سا تعبیر کا فرق ہے اور اختلاف ہے. اس کو اگلے درس میں بتلایا جائے گا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.